اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے شب رات کے حوالے سے کچھ مختصر سی باتیں عرض کروں گا، جو کہ ہم لوگ اکثر شب رات میں کچھ گڑبڑی کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ شب رات پھر شب رات نہیں رہ جاتی ہے، وہ برکت والی رات پھر وہ برکت والی رات نہیں رہ جاتی ہے۔ تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم لوگ اس رات میں جاگتے ہیں، اس رات میں ہم لوگ خدا سے لو لگاتے ہیں، خدا سے کچھ مانگتے ہیں، خدا سے کچھ گڑ گڑاتے ہیں، خدا کے سامنے گریہ وزاری کرتے ہیں، اس کے سامنے روتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش کرواتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی منگواتے ہیں، اپنی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ لیکن اسی رات میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو جاگنے کی رات ہوتی ہے، اس جاگنے والی رات کو ہم لوگ پکنک والی رات بنا دیتے ہیں۔ اس رات کو خدا سے قریب ہونے والی رات تھی، ہم لوگ خدا سے دور ہونے والی رات کو اس رات کو بنا دیتے ہیں۔ اس رات میں اپنے گناہوں کو بخشوانے والی رات ہوتی ہے، بلکہ اور ہم گناہوں میں ملوث ہونے والی رات کو یہ بنا دیتے ہیں۔ ہم لوگ اس رات میں اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، یہ وہ والی رات ہوتی ہے۔ لیکن اس رات میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کے سامنے رونا تو دور کی بات ہے، بلکہ الٹے سیدھے گناہوں والے، معصیت والے، نافرمانی والے گناہ کرتے ہیں، جس سے اس رات کی ویلیو ہم خود گھٹا دیتے ہیں۔ اس لیے جب ہمیں رات میں جاگنے کا موقع ملا ہے، جب ہمیں کوئی ایسا موقع ملا ہے جس رات میں ہم اللہ سے قرب ہو سکیں، اللہ سے قریب ہو سکیں، اللہ سے لو لگا سکیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، اپنے معصیت سے، نافرمانی سے توبہ کریں، تو پھر ہمیں اس رات کی قدر کرنی چاہیے۔ اس رات کی ہمیں قدر اگر نہیں کری تو پھر یاد رکھو ہم الٹا اور اس رات کی مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں، کیونکہ جس جگہ کی، جس چیز کی جتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے، یاد رکھو اس جگہ پر گناہ کرنا بھی اس کی اتنا ہی بڑا وبال ہوتا ہے۔ جس طرح اگر مکہ مکرمہ میں یا مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، اسی طرح ان برکت والی رات میں، مقدس والی رات میں گناہ کرنا بھی اس سے بڑا گناہ ہے۔ تو پھر اسی طرح یاد رکھو جب ہمیں شب رات ملی ہے تو اس شب رات کو ہم پکنک میں نہ گزاریں، اس رات کو ہم اپنے بائک ریس لگانے پر نہ گزاریں، اس رات کو ہم ٹہلنے چلنے پھرنے میں نہ لگائیں، اس رات کو ہم پٹیوں پر، کٹوں پر، بوریوں پر، موبائل چلانے پر نہ گزاریں، بلکہ اس رات کو ہم تنہائی میں بیٹھ کر، اکیلے میں بیٹھ کر، خلوت میں بیٹھ کر اللہ سے لو لگائیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے روئیں اور اللہ کے سامنے گریہ وآزاری کریں، اللہ کے سامنے اپنا دل کا حال رکھیں۔ ارے وہ اللہ جو تم سے خود کہتا ہے، کہاں ہے وہ میرا نادار بندہ، کہاں ہے وہ میرا گنہگار بندہ، کہاں ہے وہ میرا مفلس اور محتاج بندہ، آؤ آج مانگو تو صحیح، آج تمہیں دے دیا جائے گا، آج جو تم مانگو گے وہ تم کو عطا کر دیا جائے گا۔ پہلے مانگ کر تو دیکھو، پہلے میرے در پر آ کر تو دیکھو، پہلے میرے در پر جھک کر کو دیکھو۔ کسی شاعر نے کہا تھا، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم راہ کسے دکھلائیں کوئی رہ روئے منزل ہی نہیں۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، شب رات والی رات پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس رات میں گناہوں والے کام کرنا شروع کر جاتے ہیں۔ جو رات ہمیں ملی تھی، جو ہمیں موقع ملا تھا اپنے گناہوں سے بخشوانے کا، اپنے آپ کی بخشش کا، اس رات کو ہم اور گناہوں میں ملوث ہونے والی رات بنا دیتے ہیں۔ اس لیے اس واسطے اس رات کی حرمت کے تقدس کو پامال نہیں کرنا ہے، اس رات کے تقدس کو پامال نہیں کرنا ہے۔ جو برکت والی رات ہے اس کو ہم نے حرکت والی رات نہیں بنانا ہے، اس کی ہم نے عظمت و برتری کو برقرار رکھنا ہے اور اپنے رب سے لو لگانا ہے۔ اس لیے یہ ایک شب رات میں ہم لوگوں کا کرنے والا کام ہے۔ جو لوگ اس رات کو جاگتے ہیں نا، یاد رکھیں وہ تنہائی میں جاگیں، وہ سب کے ساتھ مسجدوں میں نہ جاگیں، وہ سب کے ساتھ جٹھے ہو کر مسجدوں میں نہ جاگیں اور مسجدوں میں کھان پینے کا انتظام نہ کریں، کیونکہ یاد رکھو یہ کہیں سے کوئی ثابت نہیں ہے۔ اگر جاگنا ہے تو آپ کو انفرادی جاگنا ہے، جاگنا ہے تو پھر آپ کو تنہائی میں جاگنا ہے، جاگنا ہے تو پھر آپ کو اکیلے میں جاگنا ہے۔ اور اس سے پہلے، اور یاد رکھو اگر ان تمام چیزوں کو آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ شب رات کے حقیقی مقصد کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے ایک یہ کہ دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم اگر اس رات کو جاگ رہے ہیں تو پھر ہم اپنے اندر، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، کیا ہم نے، یہ تو نفل جاگنا ہے نا، یہ رات جاگنا تو ہمارا نفل ہے نا، عبادتیں کرنا تو نفل ہے نا،
کیا ہم نے ہمارے اوپر فرائض تھے اور ہم نے فرائض کا اہتمام کرا؟ کیا ہم نے پوری سال نمازوں کی پابندی کری؟ کیا ہم نے اپنے اوپر جتنے واجبات تھے ان تمام کے تمام پورے کرے؟ ہمارے اوپر جتنے حق و حقوق تھے وہ سارے کے سارے ہم نے ادا کرے؟ ہمارے اوپر کسی کا حق تو نہیں رہ گیا؟ ہم کسی کا حق غضب کر کے تو نہیں بیٹھے؟ ہم کسی کے حق کو پامال نہیں کر رہے ہیں؟ اگر وہ ساری چیزوں سے ہم بری ہیں، وہ ساری چیزوں سے ہم بالکل خالی ہیں، تو پھر ہم اس رات کے اصل مستحق ہو سکتے ہیں، ورنہ یاد رکھو ہم اس کے اصل مستحق نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ آپ خود مجھے بتائیں نا، ایک بات بتائیں، جب آپ کو کوئی شخص آپ کو اتنے سے لے کر کے اتنے گھنٹے تک کسی ڈیوٹی پر مقرر کرتا ہے، وہ آپ کی ڈیوٹی لگاتا ہے، اور آپ کے اخلاق اتنے اچھے ہیں، آپ کے کردار اتنے اچھے ہیں، آپ کا انداز اچھا ہے، آپ کی جو ہے نا رفتار اچھی ہے، اور وہ آپ کے جو کلام ہے وہ سارے کے سارے اچھے اخلاق ہیں، لیکن اسی اچھے اخلاق کی بدولت آپ اپنا اخلاقی فریضہ نبھانے کے بعد آپ جتنی ڈیوٹی اس نے آپ کو بتائی تھی، اس ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ میں آپ جب وہ ڈیوٹی ہو جاتی ہے اس کے بعد جتنا ٹائم ملتا ہے آپ اس کو پانی لا کر کے دیتے ہیں، آپ اس کو جو ہے چائے بنا کر کے دیتے ہیں، آپ اس کے ہاتھ پیر دباتے ہیں، آپ اس کے سر کو دباتے ہیں، آپ اس کی خدمت کرتے ہیں، تو وہ شخص کیا کہے گا کہ یار کیا لاجواب آدمی ہے، کیا اس کے انداز ہیں، کیا اس کے اخلاق ہیں، کیا اس کے کردار ہیں۔ تو وہ آپ کو ایک عزت کی نگاہوں سے دیکھے گا، آپ کو ادب و احترام کرے گا۔ لیکن جو ہی آپ کہیں کہ اگر ایک شخص آپ کو ڈیوٹی پر مقرر کرتا ہے، آپ وہ ڈیوٹی اس کی نہیں نبھاتے ہیں، جتنا اس نے کام ذمہ دیا تھا آپ اتنا کام نہیں کرتے، بلکہ بعد میں کیا کرتے ہیں، اس کے ہاتھ پیر دباتے ہیں، اس کے سر کو دباتے ہیں، اس کو پانی لا کر کے دیتے ہیں، اس کو چائے بنا کر کے دیتے ہیں، اس کو کافی بنا کر کے دیتے ہیں، تو وہ شخص کیا کہے گا؟ مار دے گا آپ کی کافی پر لات، مار دے گا آپ کی چائے پر لات، مار دے گا آپ کے ہاتھ پیر دبانے پر لات، مار دے گا آپ کے اخلاق و کردار پر لات۔ وہ کہے گا نہیں، پہلے جو ہم نے ڈیوٹی دی وہ ڈیوٹی نہیں کر رہے، جو ہم نے اصل کام لگایا وہ کام نہیں کر رہے، اس کے علاوہ یہ سارے کام کر رہے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، اسی طرح بالکل سیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرائض واجب ہیں، ہمارے اوپر فرائض کا اہتمام ہونا چاہیے، جو چیزیں ہمارے اوپر فرض ہیں وہ چیزیں کرنا چاہیے۔ نمازیں ہمارے اوپر فرض ہیں کہ ہم نے پوری سال نمازیں پڑھی نہیں نا، ہم پورا دن شراب کی مستی میں مست رہتے ہیں، ہم پورا دن نشے کی مستی میں مست رہتے ہیں، ہم پورا دن جوئے اور سٹے میں لگے رہتے ہیں، پورا دن معصیت و نافرمانی کے دہلیز پر ہم بیٹھے رہتے ہیں، دلدل میں اس کے پھنسے رہتے ہیں، اور اس کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ جب وہ رات آئے گی اس رات میں محض جاگ لینا ہی ہماری عبادت ہے۔ نہیں عزیز و ساتھیوں، اس طرح کا اپنے اندر کوئی خیال نہیں ہے، اپنے اندر اس طرح کا کوئی تصور نہیں لاؤ۔ اور دوسری چیز، اگر اس رات کو جاگنا ہے تو پھر یاد رکھو کسی کا احسان مت جگاؤ، کسی کو مت بتاؤ کہ ہم اس رات کو جاگ رہے ہیں، کسی کو مت سناؤ کہ ہم اس رات کو جاگے ہیں، ارے آنے والے صبح کو مت بتاؤ کہ ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو روزہ رکھنا کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، لیکن البتہ اتنا ضرور ہے کہ اگر کوئی شخص یہ ایام بیض سمجھ کر کے اس کے روزے رکھ رہا ہے کہ فقہائے کرام نے ایام بیض رکھنے وہ مستحب ہے، سنت ہے، 13-14 چاندنی رات کی، چاندنی تاریخ کی 13-14 رات کو جو روزہ رکھا جاتا ہے وہ سمجھ کر رکھ رہا تو اس کو ثواب ملے گا، لیکن کوئی نہیں۔ لیکن یاد رکھو اگر آپ یہ عبادتیں کر رہے ہیں اس کے بعد اور اپنے آپ کو غرور میں ڈال رہے ہیں تو پھر یاد رکھو یہ آپ کے سامنے ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، یا آپ کی ساری کی ساری عبادتیں غارت چلی جائیں گی، ساری کی ساری عبادتیں حقارت کی نظر سے منہ پر مار دی جائیں گی۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، اپنے اوپر دیکھو کیا میرے اوپر حق و حقوق ہیں، کیا ہم نے کسی کا حق تو نہیں دبایا، کیا ہم نے کسی کے جو ہے نا ستایا تو نہیں ہے، کیا ہم نے کسی کو پریشان تو نہیں کرا، کیا ہم کسی کے حق میں ظالم تو نہیں بنے، کیا ہم کسی کے حق میں جابر تو نہیں بنے، کیا ہم کسی کے حق میں قاہر تو نہیں بنے۔ اگر وہ سارے ہم بنے ہیں، ہم نے کسی کے حق دبائے ہیں، تو پہلے اس کی معافی تلافی کرو، پہلے اس کے حق کو دو، پہلے اس کے حق کو بحال کرو، پھر اس کے بعد آؤ رب کی دہلیز پر آؤ۔ وہ ساری چیزیں ضروری ہے جو ضروری کرنے والے کام ہیں۔ اگر یہ کام ہم نے نہیں کرے تو پھر یاد رکھو یہ عبادت ہماری بیکار عبادت چلی جائے گی، یہ رات کا جاگنا پھر ہمارا جاگنا نہیں رہ جائے گا، یہ رات میں عبادت کرنا پھر ہمارا رات میں عبادت کرنا نہیں رہ جائے گا، یہ محض پھر ہم کو اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے کے سوا، پریشانی میں ڈالنے کے سوا، رات کو جاگنے کے سوا اور کچھ نہیں ہم کو حاصل ہوگا۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، اپنے اوپر غرور نہیں کرنا ہے، پہلے دیکھنا ہے کہ ہم پورے پاک صاف ہیں، اندر سے پورے بالکل صاف ہیں، اندر سے ہمارے اوپر کسی کا حق تو نہیں گیا، ہم نے کسی کا 1 روپیہ تو نہیں دبایا، ہم نے کوئی نافرمانیاں تو نہیں کری ہیں، کیا ہم نے 5 ٹائم کی نماز تو نہیں چھوڑی ہے۔ اگر وہ ساری چیزیں ہماری کلیئر ہیں تو پھر اس رات کے ہم لوگ مستحق ہیں۔ اور یاد رکھو اپنے اوپر غرور نہیں ہونا چاہیے کہ یار اتنے لوگ تو نہیں جاگ رہے ہیں، ہم اس رات میں جاگ رہے ہیں، یہ غرور نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بات یاد آ گئی ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ
اپنے والد کا وہ واقعہ بتاتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو میرے والد میری عادت ڈلوانے کے لیے تہجد کی نماز پڑھواتے تھے. تو ایک دن میں تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا تو میں گیا اپنے والد کے ساتھ اور تہجد کی نماز پڑھی. تو اس وقت میں وہ سارے کے سارے تمام لوگ سوئے ہوئے تھے, اٹھے سو رہے تھے, تہجد کی نماز نہیں پڑھ رہے تھے. تو میں نے والد صاحب سے اتنی سے جملہ کہا تو میرے والد صاحب نے کہا کیا اچھا ہوتا کہ تو بھی تہجد کی نماز پڑھتا, تو بھی ہمارے ساتھ تہجد کی نماز پڑھتا. نہ پڑھتا کیونکہ تو نے جس سے پڑھی ہے اس سے زیادہ تو نے گناہ کما لیا ہے. اس لیے خلوص اخلاص کے ساتھ عبادت ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو شب رات پہ خلوص اخلاص کے ساتھ ہر طرح کی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یاد رکھنا اس رات میں کوئی مخصوص عبادت کہیں سے بھی ذکر نہیں ہے, کہیں سے بھی ذکر نہیں ہے, نہ ہی قرآن سے, نہ ہی حدیث سے, نہ ہی کسی بھی اور نہ ہی کسی تابعین سے, نہ ہی کسی صحابہ سے, نہ ہی کسی بزرگوں سے کوئی روایتیں نہیں ہیں. اس لیے عزیز ساتھیوں یہ بچنے کی بہت ضرورت ہے. اور کوئی نماز ایسی نہیں ہے اجتماعی شکل میں نماز ہو, کوئی ایسا نہیں جماعت کے ساتھ نماز ادا کری جائے, کوئی ایسی روایتیں کوئی ایسی عبادت اس رات میں نہیں ہے. اس رات میں آپ جو اپنا مرضی سے خلوص اخلاص کے ساتھ اگر آپ 2 صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں تو 2 صورتیں پڑھ کر آپ سو جائیے. خلوص اخلاص کے ساتھ اگر آپ آدھا پارہ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ کر سو جائیے. تسبیح پڑھ سکتے ہیں تسبیح پڑھ لیجیے. یہ نہیں ہے کہ ہمارے اندر خلوص نہیں ہے, ہم کبھی تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں, کبھی ادھر بھی بیٹھ رہے ہیں, کبھی ادھر بھی بیٹھ رہے ہیں, اور وہ بھی سارے کام کر رہے ہیں. تو پھر یاد رکھو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. اس لیے عزیز ساتھیوں ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. ہم چاہے کچھ بھی کریں, تھوڑا سا خلوص اخلاص کے ساتھ اگر ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری جو ہے نا اللہ کے یہاں قبولیت ہوگی, مقبولیت ہوگی, وہ اعمال ہمارا قبول ہوں گے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.